اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل AH5 ایجوکیشن اینڈ ٹروتھ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے تھے۔ ہارون بہت فصیح زبان تھے اور موسیٰ کے عرصہ نبوت میں ان کے وزیر اور مددگار رہے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 برس عمر میں بڑے تھے۔ ہارون سرزمین فلسطین کے مقام کوہ میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے بتائی کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ فرعون نے اس خوف سے یہ حکم دیا کہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر اسی خوف سے کہ آئندہ اسی کی غلامی کون کرے گا، حکم دیا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھا جائے اور دوسرے سال ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جس زمانے میں بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا، اس زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے شمار مقامات میں آیا ہے۔ خوش بیان آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے اور انہی کی درخواست پر آپ کو پیغمبری عطا ہوئی تاکہ فرعون کے دربار میں تبلیغ پوری فصاحت کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ رب العزت سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ صافات میں بھی بیان فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب طا کی مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون کو اپنا زور بازو بنائے اور نبوت عطا کرنے کی درخواست کی تھی، جو قبول کر لے گئے، کیونکہ موسیٰ کی زبان میں بچپن ہی سے حقلاپن تھا۔ آپ علیہ السلام کو بولنے میں دشواری تھی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام فطری فصاحت و بلاغت لسانی کے مالک تھے۔ اس طرح ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اس مکالمے کو اللہ رب العزت سورہ طٰ میں بیان فرماتے ہیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجیے، یعنی ہارون کو، جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجیے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجیے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار پہنچے اور خدائی پیغام اس کو پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کرو، مگر وہ نہ مانا اور مزید سرکشی پر اترایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کا ذکر کیا تاکہ حق و صداقت کو قبول کرے۔ اس نے آپ کو جادوگر قرار دیا اور دربار کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر حق کے آگے باطل کی نہ چل سکی، اور مقابلے کے بعد تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا اور دعوت حق کو قبول کیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگر اسلام لا چکے ہیں اور تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اچھے اوصاف کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، تو اس نے دھمکیاں دیں۔ فرعون کے مظالم مزید بڑھ گئے تو اللہ نے موسیٰ کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر کلزم کی طرف چل پڑے۔ اللہ رب العزت اس واقعے کو سورہ شورى میں بیان فرماتے ہیں، چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، پھر بس سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو خشک راستہ نکل آیا، اور بنی اسرائیل اس پر چلتی ہوئی دریا پار چلی گئی، مگر جب فرعون کا لشکر اسی راستے پر چلا تو دریا آپس میں مل گیا
اور یوں اللہ نے فرعون کے تمام لشکر کو غرقاب کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ ان تمام حالات میں حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملنے کا وقت آیا اور وحی الہی سے کوہ طور پر پہنچنے کو کہا گیا۔ 1 ماہ کی مدت تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جانے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ اور نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا، جو معزز و مکرم تھے۔ اللہ نے ان کو آپ کا وزیر مقرر کیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی اثنا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوچھنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوچھنے لگے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی ہے۔ جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور توریت شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: کیا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر اور سرکش لوگ اپنے مطالبہ پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو وہ لوگ زندہ ہو گئے،
وادی سینا کے مقدس میدان میں بنی اسرائیل موجود تھے کہ خدا کا حکم ہوا کہ پوری قوم ارض مقدس میں داخل ہو اور وہاں کے ظالم و جابر حکمران کو نکال کر عدل و انصاف قائم کرے، مگر بنی اسرائیل نے وہاں کے زبردست جسامت والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر اللہ نے انہیں سزا دی اور وہ اسی سرزمین پر بھٹکتے پھرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے تاکہ آنے والی نسل کی رشد و ہدایت کرے۔ اس کی دوران آپ کا پیغام ازل قریب آ پہنچا، اگرچہ وفات کے وقت آپ کی عمر 133 سال بھی بتائی گئی ہے۔ اردن کے مغرب میں کوہ ہور پر آپ سے منسوب ایک مقبرہ ہے۔ یہ پہاڑ پترا یا جبل ہارون کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقبرے کی تعمیر 8ویں صدی ہجری میں ہوئی